تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے وعظ و نصیحت کو دلوں کی جلا اور راستوں کی روشنی بنایا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں جو گناہوں کو بخشنے والا اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ہر مصیبت زدہ کا سہارا اور ہر خوف زدہ کے لیے امان ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہیں ان کے رب نے قیامت سے پہلے تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ان پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرمائے، اور ان کے آل و اصحاب پر جو مسلسل اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اور تابعین پر بھی، اور نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر جب بھی سورج طلوع و غروب ہو۔ اما بعد، لوگوں، میں خود کو اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم پر رحم کرے۔ اس کی رسی اور کڑے کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تاکہ تم اپنی دنیا میں بھی کامیاب ہو اور اس سے ملاقات کے دن بھی۔ اللہ کے بندو، نفس کے مختلف حالات ہوتے ہیں، کبھی وہ آگے بڑھتا ہے، کبھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، کبھی لوٹ آتا ہے، کبھی بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کا علاج اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ انہی دونوں میں ہدایت اور روشنی ہے، انہی کے ذریعے بروز محشر کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ دونوں اللہ کے عظیم ترین نعمت اور معزز ترین عطیہ ہیں، جن کے ذریعے اللہ نے اپنے بندوں پر احسان کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور ایمان والوں کے لیے رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اور اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ وعظ و نصیحت اللہ عز و جل کی فعلی صفات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی وعظ و نصیحت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کا جو تم پر احسان ہے اسے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اسے بھی یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا، قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں، ظلم و زیادت سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو نصیحت کریں، چنانچہ اس نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی واضح ہے۔ آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے، انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے انجام دیا، چنانچہ وعظ و نصیحت کرنے کا کام زمین و آسمان کے رب کے نزدیک عظیم ترین فرائض اور قربتوں میں سے بن گیا۔ اور اچھی نصیحت کرنا اس امت سے پہلے لوگوں کی سنت اور سلف و خلف میں سے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ جب لقمان نے وعظ کرتے ہوئے اپنے لڑکے سے کہا، میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور سب سے افضل، سب سے عظیم، سب سے زیادہ فائدہ مند، سب سے بڑا اثر رکھنے والی نصیحت اللہ عز و جل کی کتاب ہے۔ اسی سے دلوں اور جسموں کی زندگی ہے، روح و نفس کی غذا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ آپ اس سے پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں، اس اللہ کی راہ کی جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہے۔ آگاہ رہو، سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی کتاب سے نصیحت نہ لے وہ مردہ ہے، دھوکے کی تاریکیوں میں بھٹکا ہوا ہے، خواہ اس زمین پر چل رہا ہو اور اس میں سرگرم عمل ہو۔ فرمان ربانی ہے، ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، ہم نے اس کو ایک ایسا نور دیا کہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہے جو تاریکیوں سے نکل نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں۔
اللہ کے بندو، نصیحت اور یاد دہانی ایسی چیز ہے جس سے کوئی انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنے صحابہ کو نصیحت کی، جو انبیاء و مرسلین کے بعد مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز، زمانوں میں سب سے زیادہ افضل، تمام ادوار کے چنیدہ لوگ تھے، یہاں تک کہ ان نصیحتوں سے ان کی آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی تھیں، ان کے دل لرز اٹھتے تھے۔ بلکہ کتاب اللہ میں موجود نصیحت، یاد دہانی، تاثیر اور عبرت سے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں۔ رک جاؤ، اس وقت آپ کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ لہذا مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنی جانوں، اپنے دلوں، اپنے بھائیوں، اپنے پیاروں اور وہ سب جن کا تم پر حق ہے انہیں وعظ و نصیحت کرتے رہو، کیونکہ لوہے کی طرح دل کو بھی زنگ لگتا ہے اور ان کے زنگ کا ازالہ قرآن کریم ہے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ سے اپنے لیے، تمہارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں، بس تم بھی اس سے معافی مانگو، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور مبارک تعریف، جیسی ہمارے رب کو پسند ہے اور جس سے وہ راضی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ہر چھپی اور کھلی بات کو جانتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیا، وہ مضبوط ترین سہارے کی طرف ہدایت پا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرمائے، ان کے آل و اصحاب پر جو خشیت و تقوی والے تھے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، جان لو کہ نصیحت اور وعظ کا کما حقہ نفع اور فائدہ وہی حاصل کرتا ہے جو دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی کتاب سے ہدایت طلب کرے۔ اللہ نے فرمایا، تم قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کرو جو میرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ ہر عالم کا مقصد اور ہر مصلح کا ہدف ہے۔ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق علم و حکمت اور اچھی نصیحت سے ہو۔ فرمان الہی ہے، آپ کہہ دیجئے میری یہی راہ ہے، میں اور میرے متبعین پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ ساتھ ہی نصیحت مختصر اور جامع ہو تاکہ لوگ اکتاہٹ اور بیزاری میں مبتلا نہ ہوں، ورنہ شریعت کے مقصد کے برعکس نتیجہ پیدا ہوگا جس سے شریعت منزہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت کرنے میں ہمارا خیال رکھتے تھے، اس اندیشے سے کہ ہم اکتا نہ جائیں۔ تو متفق علیہ، اس روایت کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر درود و سلام بھیجو اللہ کی سب سے بہترین مخلوق محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے تمہارے رب نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ عز و جل فرما رہا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکت نازل فرما۔ اے اللہ تمام صحابہ کرام، تابعین اور ان کے بعد کے لوگ جو قیامت تک ان کی پیروی کریں، ان سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ مسلمانوں میں سے غم زدہ لوگوں کے غم کو دور فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور کر، مقروضوں کا قرض ادا کر، ہمارے اور تمام مسلمان مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے امام اور ولی امر سربراہ خادم حرمین شریفین کو حق توفیق و درستگی سے مدد فرما۔ اے اللہ ان کی عمر صحت و عافیت اور بھرپور نعمت کے ساتھ دراز فرما، ان کے امانت دار ولی عہد کو ان امور کی توفیق دے جو ملک و ملت کی بھلائی اور اسلام و مسلمانوں کی عزت و رفعت کا باعث ہوں۔ اے اللہ ہمارے سرحدوں اور مورچوں پر ڈٹے ہوئے فوجی جوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی اس آنکھ کی حفاظت میں انہیں رکھ جو کبھی نہیں سوتی، اپنی اس قوت و سہارے سے انہیں محفوظ کر لے جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اے ذوالجلال والاکرام، اے اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کی مددگار، پشت پناہ اور معاون و ناصر بن جا۔ اے اللہ فلسطین میں اور ہر جگہ ان کا حامی بن جا۔
اے اللہ ان کی کمزوری کو طاقت میں بدل دے، ان کے خوف کو امن میں بدل دے، ان کی تنگی کو کشادگی اور خوشحالی میں بدل دے، ان کے درمیان حق اور ہدایت سے اتفاق پیدا کر دے اے اپنی رحمت سے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ جو کوئی ہمارے ملک بلاد حرمین شریفین اور تمام مسلم ممالک کے بارے میں برائی کا ارادہ رکھے تو اسے اسی کی نفس میں الجھا دے، اس کی چال کو اسی کے گلے میں ڈال دے، اس کی چال میں اسی کی تباہی رکھ دے اے قوی و عزیز۔ اے اللہ قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے غموں اور فکروں کو دور کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اس میں سے وہ سکھا دے جو ہم نہیں جانتے، جو ہم بھول گئے ہیں وہ ہمیں یاد دلا دے، ہمیں رات و دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس طریقے پر جو تجھے ہم سے راضی کر دے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.